Millions in Syria and Iraq are facing water shortages as the region's longest river, the Euphrates, dries up. The road to the Battle of Armageddon is the dry riverbed of the great river Euphrates. قیامت دنیا کے اس آخری دن میں برپا ہونے والا اللہ کا وعدہ ہے جس دن پوری کائنات کے فنا ہونے کا دن ہوگا۔ یہ وہ دن ہے جس دن ہولناک سور کی آوازیں اور زلزلوں کی آوازوں سے دہشت زدہ ہو کر دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی۔ تمام انسان و حیوان اس چیخ و دہشت سے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ زمین پھٹ پڑے گی، پہاڑ روئی کی طرح اڑتی پھریں گی، ستارے اور سیارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔ اس عظیم دن کی خبر تمام انبیاء کرام اپنے اپنے امتوں کو دیتے چلے آئے ہیں، مگر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبر دی کہ قیامت نہایت ہی قریب آن پہنچی ہے، لیکن قیامت کب آئے گی اس کی ٹھیک تاریخ اور وقت اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ ایسا راز ہے جسے اللہ نے کسی فرشتے یا نبی کو نہیں بتایا، لیکن غیب کی کچھ خبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئیں جو آپ نے صحابہ کرام کو بتایا۔ یہ خبر کچھ علامتیں اور نشانیاں تھیں جس کے پورے ہو جانے کے بعد ہی قیامت کا ظہور ہوگا۔ انہی علامات میں سے ایک علامت دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلنا ہے۔ اس متعلق مختلف احادیث اور روایتوں کو ایک جگہ جمع کی جائے تو وہ کچھ یوں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب دریائے فرات سوکھ جائے گا اور اس سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا۔ جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف چل پڑیں گے، اور جو اس پہاڑ کے پاس ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو دوسرے لوگ اسے لے جائیں گے۔ اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے۔ ان میں سے ہر آدمی کہے گا کہ شاید میں ہی زندہ رہوں اور اس دولت پر قبضہ جما لوں۔ اس قتل و غارت کے نتیجے میں ہر 100 میں سے 99 انسان قتل ہو جائیں گے۔ حضور نے تنبیہ کرتے ہوئے مزید فرمایا کہ اگر اس وقت کوئی زندہ ہو تو اسے اس خزانے میں سے کچھ نہیں لینا چاہیے۔ دریائے فرات یعنی یوفریٹس ریور ترکی کے کوہ ارارات کے برف پوش چوٹیوں سے نکلتا ہے۔ یہ وہی ارارات پہاڑ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی یہاں طوفان کے بعد آ کر ٹھہری تھی۔ فرات 2800 کلومیٹر لمبا دریا ہے جو ترکی، شام، اردن، کویت اور عراق سے ہوتی ہوئی خلیج فارس یعنی پرسین گلف میں گر جاتی ہے۔ دریائے فرات کے کنارے ماضی میں ایک بہت بڑی تہذیب آباد تھی جسے قدیم بابل کی تہذیب کہتے ہیں۔ شام کے شہر جرابلس کے اعماق اور دائق کے مقامات کے قریب ایک صحرا ہے جہاں سے فرات گزرتی ہے۔ اسی مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑی جنگ کی پیشن گوئی کی ہے جس میں اہل روم یعنی یورپ 80 جھنڈوں تلے اکٹھا ہو کر مسلمانوں سے جنگ کریں گے۔ اسی علاقے کے بارے میں شیعہ عقیدہ ہے کہ یہاں وہ غار سرمن رائے ہے جہاں امام حسن عسکری کے بیٹے امام محمد مہدی علیہ السلام روپوش ہیں اور آخری زمانے میں آپ کا ظہور ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک دریائے فرات کے کنارے بے شمار اہم تاریخی واقعات ہوئے ہیں۔ نہر فرات کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے۔ انجیل کے مکاشفہ میں اس نہر کا ذکر یوں آیا ہے کہ عنقریب یہ نہر سوکھ جائے گی اور پھر قیامت قریب آ جائے گی۔ اس نہر کے نیچے 4 فرشتے ہیں جنہیں بطور سزا نیچے پھینک دیا گیا تھا، اور قبل از قیامت ان میں ایک فرشتہ فرات میں ایک ایسا پیالہ اونڈیلے گا جس سے اس کا پانی سوکھ جائے گا۔ بائبل کے مطابق جب خداوند خدا نے آدم و حوا کو پیدا کیا تو انہیں ایڈن یعنی عدن کے باغ میں رکھا تھا جہاں قسم قسم کے درخت اور پھل و میوے تھے۔
इसी अदन के बाग को सींचने के लिए वहाँ एक अजीम नदी बनाई गई थी जिसकी 4 शाखें थीं। उन 4 शाखों में एक फरात का नहर था जो इस दुनिया में आकर गिरता है। इसी से मिलती जुलती रिवायत इस्लाम में भी मौजूद है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र पर तशरीफ़ ले जाते हैं और वहाँ आप सिदरतुल मुंतहा नामी अजीम दरख्त के जड़ से 4 नहरें निकलते हुए देखते हैं तो जिब्रील अमीन आपको बताते हैं कि इनमें से 2 नहरें नील व फरात हैं जो दुनिया में जाकर गिरती हैं। दरियाए फरात का कौन सा हिस्सा जन्नत से मुंसलिक है जहाँ से ये पानी इस ज़मीन पर आती है, ये एक पुरअसरार मुअम्मा है। दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के मुताबिक दरियाए फुरात से निकलने वाला सोना ही उस अजीम जंग की वजह होगी जिसे हरमज़दौन कहा जाता है और जिसके बाद क़यामत करीब तर हो जाएगी। इस लड़ाई में हर लश्कर ये सोचेगा कि फुरात से निकलने वाला सोना पर उसका कब्ज़ा हो जाए। दरअसल ये लड़ाई और सोने के इस ख़जाने का निकलना ईमान वालों के लिए एक आजमाइश होगी। वो लोग जो दुनिया के माल व ज़र में मुब्तला हो चुके होंगे उनके लिए ये ख़जाना एक आजमाइश होगा। दरियाए फुरात से सोना निकलने की इस पेशन गोई की आखिर क्या ताबीर थी और फरात से सोने का ये पहाड़ कब निकलेगा, इसके मुताल्लिक उलमा और मुहक्किकीन की मुख्तलिफ आरा और नज़रियात मौजूद हैं। बाज़ मुहक्किकीन का ये कहना है कि जिस सोने के पहाड़ का जिक्र किया गया था वो ज़ाहिर हो चुका है और ये सोना कुछ और नहीं बल्कि शाम व इराक़ से निकलने वाला तेल है जिसे 20वीं सदी में ज़मीन के अंदर से दरियाफ्त किया गया और जिसे दुनिया काला सोना यानी लिक्विड गोल्ड भी कहती है। लिहाजा हदीस में सोने के पहाड़ को दरअसल इस काले सोने से तशबीह दी गई है जिसे मजाजी माने में इस्तेमाल किया गया है। तेल की दरियाफ्त के बाद से ही यूरोप और अरब मुल्कों में क़ुव्वत व ताकत और माल व दौलत की मुठभेड़ शुरू हुई। इराक़ व शाम में तेल के बड़े बड़े कुएं और चश्मे दरियाए फुरात के दोनों किनारों पर वाक़े हैं जहां से रोज़ाना 3,85,000 बैरल तेल निकाला जाता है, जबकि सिर्फ इराक़ के पास 140 अरब बैरल का ज़ख़ीरा मौजूद है। ये तेल आज के दौर में वही हैसियत रखती है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सोने की हैसियत थी। साल 1917 से लेकर आज तक इराक़ मुसलसल हालत जंग में है। कभी तुर्क उस्मानी, कभी अरब कौम परस्त, कभी सद्दाम हुसैन, कभी बरतानवी फ़ौज तो कभी जर्मन फ़ौज, कभी शिया सुन्नी जंग और कभी दाइश यहाँ बेशुमार जंगों, फितनों और हलाकत का सबब बने और उन तमाम जंगों और कत्ल व गारत का वाहिद सबब सिर्फ़ और सिर्फ तेल था। अमेरिका, दाइश, ईरानी, मलेशिया और यूरोप हर कोई इस सोने के पहाड़ पर टूट पड़ा है और फ़ायदा भी उठा रहा है, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक जो इस सोने के पहाड़ में हिस्सा बांट रहे हैं उनके लिए हलाकत है। जबकि रिवायती उलमा इकराम फरात से निकलने वाले सोने के पहाड़ को तेल के माने में लेने को गलत करार देते हैं। उन उलमा का कहना है कि बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में कहीं भी इस हदीस का मिजाजी माने का जिक्र मौजूद नहीं है, लिहाजा सोने के पहाड़ से तेल का कुआं मुराद लेना सरी गलती है और अल्लाह ताला इस चीज़ पर कादिर है कि दरियाए फुरात के पानी को खुश्क कर दे और वहाँ से सोने का पहाड़ बरामद हो जाए। हदीस में दरियाए फुरात के खुश्क होने की साफ पेशन गोई का जिक्र है जो आज सच होती दिख रही है। दरअसल दरियाए फुरात में तुर्की और शाम के मकामात पर बहुत से डैम बनाए जा चुके हैं। इस पर पहला डैम साल 1970 में तामीर हुआ था। अब तक बनने वाले डैमों की वजह से इस दरिया के पानी के बहाव में बहुत हद तक कमी आई है। दूसरी तरफ मौसमी तब्दीली, दर्जा हरारत में इजाफा और बारिश की कमी से फरात पहले के मुकाबले में काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। इन फुटेज में नज़र आ रही ये पिलर साल 2019 में पानी के दरमियान खड़ा था और पूरी तरह से पानी में डूबा था, जबकि ये पिलर आज कुछ यूं दिखता है जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि अब ये पिलर कहां आ चुका है और दरिया के पानी की गहराई कितनी कम हो चुकी है।
دریائے فرات کے متعلق شروع سے ہی ماہرین نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس میں بہت زیادہ سونا موجود ہے۔ پچھلے 50 سالوں میں دریائے فرات کے کنارے پر چھوٹے چھوٹے پیمانے پر سونے کی کانیں دریافت کر کے سونا نکالا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے دریا کے کنارے کافی بڑی مقدار میں بھی سونا نکالنے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن سونے کی یہ مقدار بہت ہی کم ہے اور اس سے یہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ فرات کے اندر سونا بڑے مقدار میں کہیں موجود ہو۔ آج سے 3 سال پہلے ترکی میں 99 ٹن سونے کا ذخیرہ دریافت ہوا تھا، جس کی مالیت $6 بلین ہے، مگر یہ سونا اتنا زیادہ نہیں کہ اس کے پیچھے خونریز جنگیں شروع ہو جائیں۔ فرات کے پانی سے سونے کے ٹکڑے اور پارٹیکلز بھی آرکیولوجسٹ کو ملتے رہتے ہیں، جس سے یوں لگتا ہے کہ اس دریا کا پانی سونے کے بہت بڑے ذخیرے یا پہاڑ سے ہو کر بہتا ہے، اور مستقبل میں حدیث کی پیشن گوئی سچ ثابت ہونے کی بہت حد تک امکان ہے۔ لیکن جس طرح ترکی میں یہ سونا دریافت ہوا، ممکن ہے کہ دریائے فرات جب سوکھتے سوکھتے ترکی کی طرف پہنچے تو شاید وہاں یہ پہاڑ نکل آئے اور بہت بڑی خونریز جنگ شروع ہو جائے، جس کے بعد ترکی بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا، جیسا کہ حدیث میں قسطنطنیہ کے متعلق اس پیشن گوئی کا ذکر موجود ہے کہ قرب قیامت میں یہاں اہل روم کا قبضہ ہو جائے گا۔ دریائے فرات سے نکلنے والا سونے کا وہ پہاڑ حقیقی سونا ہے یا وہ معدنی تیل جس کے لیے آج مشرق وسطیٰ میں جنگ مسلط کر دی گئی ہے، اس کا علم تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شام تباہ ہو جائے اس کے بعد مسلمانوں کی خیر نہیں۔ آج شام تباہ ہو چکا ہے۔ سخت گرمی کے باعث شام سے گزرنے والا دریائے فرات بھی خشک ہو رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، امام مہدی کی جنگیں اور دجال کا ظہور بھی اسی ملک شام میں ہوگا جہاں یہ دریائے فرات بہتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ دریائے فرات کا خشک ہو جانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خواب غفلت میں پڑے لوگوں اب جاگ جاؤ، اب تمہارا اس دنیا میں وقت ختم ہونے والا ہے۔